ابھی صاحب یہ آخری اطلاع تک تو کچھ روابط ہوئے کہ پوسٹ پون کر دیا جائے اور غالباً کوششیں کامیاب نہیں. فائنل کال خان صاحب کی ہی بنی کہ نہیں واپس نہیں لے لے کال. اب جو محترمہ ہے ان کی اہلیہ وہ بھی ناسازی طبع کی وجہ سے ایک امید تھی, لگ رہا تھا ان کی پولیٹیکل سپیچ دیکھ کے کہ شاید شیل بی پارٹ آف دس پروسیشن, بٹ اب وہ بھی مائنس ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کا جو رول تھا ختم ہو گیا. یہ اتفاقی ہے؟ جب صاحب جہاں تک پہلے وہ کال کی بات چل رہی تھی کہ کال اس کو ملتوی کر دیا جائے, کال آف کر دیا جائے, تو اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ وعد وعید پہ تھا. عملی طور پر وہ جو آپ نے بھی کہا تھا کہ ٹرک کی بتی تھی, تو وہ ٹرک کی بتی تھی, اس کے پیچھے خان صاحب نے لگنے سے منع کر دیا. ایک تو یہ بنیادی بات تھی. اچھا, اس میں خان صاحب کی پارٹی کے اندر بہت سارے کئی لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرک کی اس بتی کے پیچھے چلنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرک جلدی رکنے والا ہے, یعنی ہمیں کچھ بھروسہ کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا جی کہ یہ بھروسہ تو قطعاً میں نہیں کروں گا. اچھا, اتفاق ایسا ہوا کہ پھر جمعرات کو ہی یعنی جو ان کی ڈیڈ لائن تھی اسی دن حکومت نے ان کی گرفتاری ڈال کے 5 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا. پنڈی کا مقدمہ والا کیس, اور ان دنوں کا کیس جب وہ جیل میں تھے. تو جب آپ ایسی صورت کریں گے تو اس کے بعد مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اسی وجہ سے جمعرات کو اگر گورنمنٹ یہ نہ کرتی تو صورتحال یہ تھی کہ جو مذاکرات میں انوالو تھے گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر اور جو علی امین گنڈا پور, انہوں نے اپنی پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کو ایک باقاعدہ بریفنگ دی کہ جناب یہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد 4 لوگوں کی مزید ایک سب کمیٹی بنی, اور سب کمیٹی میں تھے علی محمد خان جی, اور جو رؤف حسن, سلمان اکرم راجہ, اور ایک اور صاحب شیخ وقاص صاحب تھے شاید اس میں. شیخ وقاص. ان سب نے جانا تھا, ان سب کو کہا گیا بذریعہ پشاور سی ایم آفس کے آپ لوگ 3 بجے جیل پہنچ جائیں, اڈیالہ جیل, تو آپ کی ملاقات ہوگی خان صاحب سے. اور یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھی کہ خان صاحب کے سامنے جا کے ایک دفعہ پھر کیس رکھا جائے گا, لیکن اب اس میں یہ کچھ اضافی دلائل بھی ڈال دیے جائیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب لوگ وہاں پہنچے, یہ لوگ اب 2:45 بجے پہنچ گئے, اور 6 بجے تک انہیں پتہ چلا کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے. تو مس کمیونیکیشن کا سیدھا سا مطلب تھا کہ کہیں کسی نے یا تو اپنی رائے ارادہ بدل لیا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو اسی کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پھر ایک یکدم تیزی آئی تھی سارے معاملات میں کہ اچھا جی کنٹینر بھی آ گئے سڑکوں پہ, اور خود ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی تشریف لے آئے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو مذاکرات میں جو وہاں پر جو گئے تھے, تو جانے والے بھی دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ اچھا وہ ملاقات نہیں ہوئی, کیونکہ خان صاحب نے ماننا نہیں تھا اور ہم منوا نہیں سکتے تھے, اور عین ممکن ہے کہ آگے سے کوئی جھاڑ جھپاڑ بھی ہو جاتی. تو اس لیے خان صاحب کی طرف سے تو بالکل سیدھا انکار ہے. دوسرا اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کل طارق صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے جب, تو طارق صاحب نے بھی کچھ ہمیں ایک بنیادی سا خاکہ دے دیا تھا. اس خاکے کی ایک ڈیٹیل میں جو میرے علم میں آئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایز آف ناؤ تا دم گفتگو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی شخص اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں. ٹھیک بات ہے. ان میں سے اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا اندر ہو رہا ہے اور کیا باہر ہوگا.